کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو پروردگار عالم اس شخص پر دوزخ کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو یہ چیز تو سمجھ میں آ گئی کہ جو بھی چیز کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ اس شخص پر دوزخ کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کلمے کی بڑی اہمیت ہے۔ تو جب اس کلمے کی اہمیت ہے تو یہ کلمہ صرف زبان سے نہیں بلکہ اس کو دل سے بھی ماننا ہوگا۔ عزیزان محترم، اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے وہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین رواه بخاری۔ عزیزان محترم، امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح البخاری کے اندر، اس کے علاوہ امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے اور یہ روایت متفق علیہ ہے۔ متفق علیہ اس روایت کو کہتے ہیں جس پہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہو۔ اور بخاری یہ وہ کتاب ہے، قرآن کے بعد سب سے افضل جو کتاب ہے وہ ہے بخاری، اور بخاری کے بعد سب سے افضل جو کتاب ہے وہ ہے صحیح مسلم۔ عزیزان محترم، ان دونوں کتب کے اندر روایت ملتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی ظفر نوری اظہری صاحب قبلہ، مفتی ظفر نوری اظہری صاحب قبلہ زندہ باد۔ عزیزان محترم، مفتی محمد ظفر نوری اظہری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ عزیزان محترم، تو حضور نے فرمایا کہ تم میں کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لو۔ یعنی اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں اور باپ سے زیادہ اور دنیا کی ہر شے سے زیادہ جب ہم اپنے نبی سے محبت کریں گے اسی وقت ہم کامل مومن ہیں۔ عزیزان محترم، اچھا واقعہ تو بیان تو تھوڑا سا لمبا کھینچ رہا تھا لیکن اب حضرت بھی آ گئے تو میں شارٹ میں کر لیتا ہوں اس کو۔ اس کلمے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ عزیزان محترم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کلمے کی حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اس کلمے کو دل سے مان لے، اقرار کر لے تو وہ مسلم ہے، اور جو اس کا انکار کر دے وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے۔ عزیزان محترم، اب اس کلمے کا حل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ
وہ کہتے ہیں کہ میں سفر میں خلوت سے لذت حاصل کر رہا تھا تو میرے دل میں ایک آواز آئی دل سے کہ اے بایزید بسطامی، تم در سمعان کی طرف چل دو اور عیسائیوں کے عیدگاہ میں پہنچ جاؤ۔ حضرت بایزید بسطامی کہتے ہیں میں بیدار ہوا اور میں نے اعوذ باللہ پڑھا اور دل میں یہ عہد کیا کہ اب میں ایسی چیزیں اپنے دل پر حاوی نہیں ہونے دوں گا۔ تھوڑی دیر کیا گزرتی ہے کہ پھر وہی خواب آیا، تیسری بار پھر وہی۔ حضرت بایزید بسطامی اس کے بعد چل دیتے ہیں اور اس دن عیسائیوں کا عید کا دن تھا۔ حضرت بایزید بسطامی نے عیسائی لباس پہنا اور ان کے تہوار میں شامل ہو گئے۔ ہزاروں کا مجمع لگا ہوا تھا۔ اتنی دیر کیا گزرتی ہے کہ بڑے بڑے راہب اسٹیج پہ آنا شروع ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بہت بڑا پادری بھی آتا ہے اور وہ اسٹیج پہ آ گیا۔ جیسے ہی وہ پادری آتا ہے تو تمام لوگوں پہ سناٹا چھا گیا، سب کے سب خاموش۔ پھر پادری بولنے کا ارادہ کیا تو اس کی زبان سے آواز نہیں نکل رہی تھی، اس کے منہ سے آواز نہیں آ رہی تھی۔ اور راہبوں نے کہا شیخ کیا ہوا، آخرکار تم بول کیوں نہیں رہے ہو؟ مجمع کی طرف سے آواز آتی ہے کہ شیخ آخرکار کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو بولنے سے روک رہی ہے؟ تب اس پادری نے کہا کہ تمہارا جو مجمع ہے اس کے اندر کوئی محمدی بیٹھا ہوا ہے، کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بیٹھا ہوا ہے، اس لیے میں بول نہیں پا رہا ہوں۔ تو پادریوں نے کہا کہ آپ ہمیں بتا دو کہ وہ کون ہے، ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ تب اس پادری نے کہا نہیں، تم بغیر دلیل اور حجت کے اس کو قتل نہ کرنا، پہلے میں علم الادیان کے چند سوالات اس سے کروں گا۔ عزیزان محترم، تو پادری نے کہا اے محمدی، تجھے محمد کا واسطہ، تجھے محمد کی قسم، تو جو بھی ہے کھڑا ہو جا۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجمع کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بڑا پادری آیا اور کہا کہ اے بایزید بسطامی، میں تم سے چند سوالات کر رہا ہوں، اگر تم جواب دے دیتے ہو تب تو ٹھیک ہے، تمہاری ہم اتباع کریں گے، تمہاری ہم پیروی کریں گے، لیکن اگر تم نے جواب نہیں دیا تو تمہیں قتل کر دیا جائے۔ حضرت بایزید بسطامی نے کہا اگر میں نے جواب دے دیا تب، کہ اگر آپ نے جواب دے دیا تو یہاں جتنے لوگ ہیں سب آپ کی باتیں مانیں گے۔ حضرت بایزید بسطامی نے کہا پادری جب معاملہ ایسا ہے تو اب تم سوال کرنا شروع کرو، کیا سوالات ہیں تمہارے، قائم کیجیے۔ تب اس پادری نے کہا اے بایزید بسطامی یہ بتاؤ کہ وہ ایک کیا ہے جس کا دوسرا نہیں ہے؟ اے بایزید بسطامی وہ دو کیا ہے جس کا کوئی تیسرا نہیں؟ اس پادری نے کہا اے بایزید بسطامی وہ تین کیا ہے جس کا کوئی چوتھا نہیں ہے؟ وہ چار کیا ہے جن کا کوئی پانچواں نہیں ہے؟ وہ پانچ کیا ہے جن کا کوئی چھٹا نہیں ہے؟ وہ چھ کیا ہے
جن کا کوئی 7واں نہیں ہے وہ 7 کیا ہے جن کا کوئی 8واں نہیں ہے وہ 8 کیا ہے جس کا کوئی 9واں نہیں ہے وہ 9 کیا ہے جس کا کوئی 10واں نہیں ہے وہ 10 کیا ہے جس کا کوئی 11واں نہیں ہے وہ 11 کیا ہے جس کا کوئی 12واں نہیں ہے وہ 12 کیا ہے جس کا کوئی 13واں نہیں ہے وہ 13 کیا ہے جس کا کوئی 14واں نہیں ہے وہ 14 کیا ہے جس کا کوئی 15واں نہیں ہے۔ عزیزان محترم اتنے سوالات جب اس پادری نے قائم کیے ہیں تب اللہ کا بلی حضرت بایزید بسطامی نے جواب دینا شروع کیا کہ اے پادری سن، تیرا سوال ہے کہ وہ ایک کیا ہے جس کا دوسرا نہیں، تو وہ ایک اللہ ہے جس کا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ پادری نے کہا وہ 2 کیا ہے جس کا تیسرا نہیں ہے۔ بایزید بسطامی نے کہا وہ 2 دن اور رات ہے جس کا کوئی تیسرا نہیں ہے۔ پادری نے کہا وہ 3 کیا ہے جن کا چوتھا نہیں ہے۔ تب بایزید بسطامی نے کہا وہ عرش، کرسی اور قلم ہے جن کا کوئی چوتھا نہیں ہے۔ تب اس پادری نے کہا کہ وہ 4 کیا ہے جن کا کوئی 5واں نہیں ہے۔ بایزید بسطامی نے کہا وہ 4 اللہ کی مشہور کتابیں ہیں، توریت کی شکل میں، زبور کی صورت میں، انجیل کی شکل میں اور قرآن کی صورت میں، یہ 4 ہیں جن کا کوئی 5واں نہیں ہے۔ تب بایزید بسطامی سے کہا اچھا وہ 5 کیا ہے جن کا کوئی چھٹا نہیں ہے۔ تب بایزید بسطامی نے کہا وہ 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، جن کا کوئی چھٹا نہیں ہے۔ کہ وہ 6 کیا ہے جن کا کوئی 7واں نہیں ہے۔ بایزید بسطامی نے کہا کہ وہ 6 دن ہیں جس میں اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، جن کا کوئی 7واں نہیں ہے۔ اے بایزید بسطامی تو پھر وہ 7 بتاؤ جن کا کوئی 8واں نہ ہو۔ بایزید بسطامی نے کہا وہ 7 آسمان ہے جن کا کوئی 8واں نہیں ہے۔ تو کہا وہ 8 بتاؤ جن کا کوئی 9واں نہیں ہے۔ بایزید بسطامی نے کہا وہ عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں جن کا کوئی 9واں نہیں ہے۔ کہا وہ 9 بتاؤ جن کا کوئی 10واں نہیں ہے۔ بایزید بسطامی نے کہا وہ متمتع پر 10 روزے فرض ہیں جبکہ قربانی کی طاقت نہ ہو، اس کا کوئی 11واں نہیں ہے۔ کہا وہ 11 بتاؤ جن کا کوئی 12واں نہ ہو۔ بایزید بسطامی نے کہا کہ وہ 11 یوسف کے بھائی ہیں جن کا کوئی 12واں نہیں ہے۔ اچھا وہ 12 بتاؤ جن کا کوئی 13واں نہ ہو۔ بایزید بسطامی نے کہا وہ 12 مہینے ہیں جن کا کوئی 13واں نہیں ہے۔ کہا وہ 13 بتاؤ جن کا کوئی 14واں نہ ہو۔ حضرت بایزید بسطامی نے کہا وہ 13 حضرت یوسف کا خواب ہے، حضرت یوسف کا خواب ہے جن کا کوئی 14واں نہیں ہے۔ کہا وہ 14 بتاؤ جن کا کوئی 15واں نہیں ہے۔ بایزید بسطامی نے کہا کہ وہ 14 7 زمینیں اور 7 آسمان ہیں جنہوں نے اللہ سے گفتگو کی ہے، ان کا کوئی 15واں نہیں ہے۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، جب یہ سوال اس پادری نے حضرت بایزید بسطامی سے کیے ہیں، بایزید بسطامی نے جواب دیے۔ اس کے بعد پھر پادری نے کہا اے بایزید بسطامی اتنے سوالات نہیں ہیں، ابھی اور بھی سوالات قائم کرنا ہے۔ بایزید بسطامی نے کہا اللہ کے محبوب کا غلام موجود ہے، تو سوال کرتا جا اور مجھ سے جواب لیتا جا۔ عزیزان محترم، تو پھر پادری نے کہا اے بایزید بسطامی پھر اس قوم کے بارے میں بتاؤ، اس قوم کے بارے میں بتاؤ جو جھوٹی ہے لیکن جنت میں جائے گی، اس قوم کے بارے میں بتاؤ جو جھوٹی ہے لیکن جنت میں جائے گی۔ بایزید بسطامی نے کہا وہ حضرت یوسف کے بھائی ہیں جن کی خطا کو اللہ نے معاف کر دیا، وہ جنت میں جائیں گے۔ اچھا اس قوم کے بارے میں بتاؤ جو جھوٹی، جو سچی ہو لیکن جہنم میں جائے گی، سچی بھی ہے جہنم میں بھی جائے گی۔ بایزید بسطامی نے کہا کہ وہ یہود و نصارہ کی قوم ہے جو ایک دوسرے کے دین کو لاشی بتانے میں سچے ہیں لیکن دوزخ میں جائے گی۔ تب اس پادری نے کہا اے بایزید بسطامی یہ بتاؤ کہ تمہارے جسم میں کون سی ایسی جگہ ہے جو تمہارے نام کی جگہ ہے؟ بایزید بسطامی نے کہا میرے کان میرے نام کے رہنے کی جگہ ہے۔ کہ اے بایزید بسطامی یہ کیا ہے؟ حضرت بایزید بسطامی نے کہا یہ 4 ہوائیں ہیں، مشرقی، مغرب، پورب، پچھم، یہ 4 ہوائیں ہیں۔ کہا الحاملۃ وکرن،
یہ کیا ہے؟ حضرت بایزید بستامی نے کہا یہ بادل ہے۔ الجاریۃ یسرن، یہ کیا ہے؟ کہا یہ سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہیں۔ المقسمات امرن، یہ کیا ہے؟ بایزید بستامی نے کہا یہ وہ فرشتے ہیں جو 15 شعبان سے دوسرے 15 شعبان تک لوگوں میں رزق تقسیم کرتے ہیں، یہ وہی فرشتے ہیں۔ کہا بایزید بستامی ذرا یہ بتاؤ اس قبر کے بارے میں بتاؤ جو مقبور کو لے کے چلی ہو۔ حضرت بایزید بستامی نے کہا وہ یونس علیہ السلام کو نگلنے والی مچھلی تھی۔ تو پھر اس پادری نے کہا کہ بایزید بستامی اس چیز کے بارے میں بتاؤ جو بے جان ہو، جس میں جان نہ ہو لیکن وہ سانس لیتی ہے، جس میں جان نہ ہو لیکن وہ سانس لیتی ہے۔ بایزید بستامی نے کہا وہ صبح کی ہوا ہے، لقولہ تعالی، اللہ کا قول ہے۔ کہا بایزید بستامی پھر اس پانی کے بارے میں مجھے بتائیے کہ جو نہ تو آسمان سے ٹپکا ہو نہ زمین سے نکلا ہو، اس پانی کے بارے میں مجھے بتائیے۔ تب حضرت بایزید بستامی نے کہا کہ وہ گھوڑے کا پسینہ ہے جو بلقیس نے آزمائش کے لیے حضرت سلیمان کے پاس بھیجا۔ تو اے بایزید بستامی پھر ان 4 کے بارے میں بتائیے کہ جو نہ تو باپ کی پشت سے اور نہ ماں کے شکم سے ہیں، ان 4 کے بارے میں بتاؤ۔ بایزید بستامی نے کہا سن، پہلا حضرت اسماعیل کے بجائے ذبح ہونے والا دمبا ہے جو نہ ماں کے شکم سے ہے نہ باپ کی پشت سے ہے۔ دوسرا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے۔ تیسرا حضرت آدم ہے۔ چوتھا حضرت حوا۔ اس پادری نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اے بایزید یہ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے پہلے جو خون ناحق بہا تھا وہ کس کا ہے؟ تب بایزید بستامی نے کہا پادری وہ خون حضرت آدم کے بیٹے حابیل کا ہے جو اس کے بھائی قابیل نے بہایا تھا۔ کہا اے بایزید بستامی اچھا یہ بتاؤ وہ چیز کون سی ہے جو اللہ نے پیدا کی ہو اور اللہ نے ہی خرید لیا؟ اللہ نے پیدا کی ہو اور رب ہی نے اس کو خرید لی ہو۔ تب بایزید بستامی نے کہا کہ وہ مومن کی جان ہے جسے اللہ نے خرید لی ہے۔ پھر پادری نے کہا اے بایزید بستامی پھر اس چیز کے بارے میں بتاؤ جسے اللہ نے پیدا کیا ہو اور اللہ نے ہی اس کو ناپسند بھی فرمایا ہو۔ بایزید بستامی نے کہا وہ گدھے کی آواز ہے جسے اللہ نے پیدا بھی فرمائی ہے اور رب نے ناپسند بھی فرمائی ہے۔ پھر اس پادری نے کہا اے بایزید بستامی اس چیز کے بارے میں بتاؤ جسے اللہ نے پیدا بھی کیا ہو اور اللہ نے اسے برا بھی کہا ہو۔ کہا وہ عورتوں کا مکر ہے۔ کہ اے بایزید بستامی اس چیز کے بارے میں بتاؤ جسے اللہ نے پیدا بھی کیا ہو اور اللہ نے ہی پوچھ بھی لیا ہو کہ یہ کیا ہے؟ حضرت بایزید بستامی نے کہا وہ حضرت موسیٰ کا عصا ہے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ نے پوچھا بھی اور اللہ نے بتا دیا اور رب نے ہی بتا دیا۔ اب یہ ایک چیز اور بھی ہے سن لو، حالانکہ میرے ٹاپک سے باہر ہے لیکن پھر بھی میں ذکر کر دیتا ہوں۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں معلوم بھی ہوتا ہے پھر بھی پوچھ لیا جاتا ہے۔ لوگوں کا یہ بھی اعتراض ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا تو جب صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے تو پوچھ رہے تھے یہ گھر کس کا ٹوٹ گیا، تو حضور کو علم غیب تھا تو حضور نے پوچھا کیوں؟ تو یہاں یہ بتائیے کہ جب رب کو معلوم تھا تو اللہ نے پوچھا کیوں؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور قرآن ہے کہ موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کچھ چیزیں ہوتی معلوم بھی ہوتی ہیں اس کے باوجود بھی پوچھی جاتی ہیں، کچھ حکمتیں بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کی، اللہ کے رسول کی حکمتیں رب ہی جانے اور اس کا رسول ہی جانے، یہ سچائی ہے۔ تو پھر اس پادری نے کہا یہ بایزید بستامی اب یہ بتاؤ پوری دنیا کے اندر ان عورتوں کا ذکر کرو جو تمام عورتوں سے سب سے افضل ہے۔ پوری دنیا کے اندر
سب سے جو افضل ہے وہ عورتیں کون ہیں؟ تب بایزید بسطامی نے کہا کہ وہ حضرت حوا ہیں، وہ حضرت فاطمہ ہیں، وہ حضرت عائشہ ہیں، وہ حضرت آسیہ ہیں، وہ حضرت مریم ہیں، وہ حضرت آمینہ طاہرہ ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا کی تمام عورتوں سے سب سے افضل ہیں۔ پھر اس پادری نے کہا اے بایزید بسطامی، یہ تو ٹھیک ہے، اب یہ بتاؤ پوری دنیا کے اندر جو سب سے افضل دریا ہے، دریا، ان دریاؤں کا نام بتا۔ تب بایزید بسطامی نے کہا وہ دریائے سیجون افضل ہے، وہ دریائے جیجون افضل ہے، وہ دریائے دجلہ افضل ہے، وہ دریائے فرات افضل ہے، وہ دریائے نیل افضل ہے۔ یہ وہ دریائے جو دنیا کے تمام دریاؤں سے افضل ہے۔ پھر اس پادری نے کہا یہ بایزید بسطامی، ذرا یہ بتاؤ کہ پوری دنیا کے اندر تمام پہاڑوں میں سب سے افضل پہاڑ کون سا ہے؟ حضرت بایزید بسطامی نے کہا دنیا کے تمام پہاڑوں سے سب سے افضل اگر کوئی پہاڑ ہے تو وہ ہے کوہ طور، جس پر موسیٰ علیہ السلام کلام کرتے ہیں رب سے۔ میں ٹاپک سے باہر نہیں، اسی ٹاپک بنا رہا ہوں، وہ سنتے رہیے گا۔ پھر پادری نے کہا اے بایزید بسطامی یہ بتاؤ کہ دنیا کے تمام جانوروں میں سب سے افضل جانور کون سا ہے؟ تب بایزید بسطامی نے کہا دنیا کے تمام جانور میں سب سے افضل جو جانور ہے وہ ہے گھوڑا۔ کہ اے بایزید بسطامی، پھر یہ بتاؤ کہ تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ بایزید بسطامی نے کہا کہ رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں میں سب سے افضل ہے۔ اس پادری نے کہا یہ بتاؤ تمام راتوں میں کون سی رات افضل ہے؟ بایزید بسطامی نے کہا تمام راتوں میں سب سے افضل جو رات ہے وہ شب قدر کی رات ہے۔ کہ اے بایزید بسطامی یہ بتاؤ طامہ کیا ہے؟ حضرت بایزید بسطامی نے کہا طامہ ایک قیامت کے دن کو کہتے ہیں۔ اس پادری نے کہا بایزید بسطامی یہ بتاؤ اس درخت کے بارے میں بتاؤ، اس درخت کے بارے میں جس کے 12 ٹہنیاں ہیں، ہر ٹہنی پر 30 پتے ہیں، ہر پتے پر 5 پھول ہیں، ہر پھول اور 2 پھول دھوپ میں ہیں، 3 پھول سائے میں ہیں۔ اس کا مطلب بتا دیجئے۔ بایزید بسطامی نے کہا سنو، جس درخت کا تم نے ذکر کیا کہ ایک درخت ہے جس کے 12 ٹہنیاں ہیں، درخت یعنی سال، 12 ٹہنیاں یعنی سال کے 12 مہینہ ہیں، ہر ٹہنی پر 30 پتے ہیں یعنی ہر مہینے میں 30 دن ہیں، اور ہر ٹہنی پر 5 پھول ہیں یعنی ہر دن 5 نمازیں ہیں، 2 پھول دھوپ میں 3 سائے میں یعنی ظہر اور عصر دھوپ میں، اور مغرب عشاء فجر کی جو نماز ہے وہ سائے میں۔ تب پھر حضرت اس پادری نے حضرت بایزید بسطامی کو کہا اے بایزید بسطامی یہ بتاؤ وہ چیز کون سی ہے جو بے جان ہے، جس کے اندر جان نہیں ہے، جس پر حج فرض نہیں ہے لیکن پھر بھی اس نے حج کیا ہو، کعبۃ اللہ کا طواف کیا ہو، وہ چیز کون سی ہے؟ تب بایزید بسطامی نے کہا راہب وہ چیز حضرت نوح کی کشتی ہے۔ کہ اے بایزید بسطامی پھر یہ بتاؤ کہ نبیوں کی تعداد کتنی ہے، ان میں رسول کتنے ہیں، غیر رسول کتنے ہیں؟ بایزید بسطامی نے کہا نبیوں کی تعداد کم و بیش 1,24,000 یا تقریباً 2,24,000 انبیاء کرام ہیں، ان میں 313 رسول ہیں، باقی غیر رسول ہیں۔ تو پھر اس پادری نے کہا ہے بایزید بسطامی، اچھا میں جو بول رہا ہوں وہ سمجھ میں آ رہا؟ صاف صاف اے بایزید بسطامی یہ بتاؤ ان 4 چیزوں کے بارے میں بتاؤ جن کا رنگ اور ذائقہ، جن کا رنگ اور ذائقہ الگ الگ ہے لیکن جڑ ایک ہی ہے، رنگ اور ذائقہ الگ الگ لیکن جڑ ایک ہی ہے، وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ بایزید بسطامی نے کہا وہ 4 چیزیں آنکھ ہے، ناک ہے، منہ ہے اور کان ہے۔
ان سب کی جڑ ایک ہی ہے، وہ ہے سر۔ اور ذائقے تو سنو، آنکھ کا جو پانی ہے یہ نمکین ہوتا ہے، ناک کا جو پانی ہوتا ہے یہ ترش ہوتا ہے، منہ کا جو پانی ہوتا ہے یہ میٹھا ہوتا ہے، اور کانوں کا جو پانی ہے وہ کڑوا ہوتا ہے۔ پھر اس پادری نے کہا یہ بایزید بستامی، سمے کافی ہو رہا صاحب، بس 2 منٹ 4 منٹ اور سن لو، بیان کرو تو سنی، اے بایزید بستامی، اس کام کے بارے میں بتاؤ۔ مجھے آواز آ رہی ہے صاحب، میں خیال رکھوں گا، بے فکر۔ اس کام کے بارے میں بتاؤ جو نہ انسان ہے، نہ فرشتے اور نہ جن، لیکن اللہ کی طرف سے ان پر وحی آتی ہے، رب کی جانب سے وحی آئی۔ بایزید بستامی نے کہا وہ شہد کی مکھیاں۔ تب پادری نے کہا ہے بایزید بستامی پھر یہ بتاؤ کہ جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ دن ہوتا ہے رات کہاں جاتی ہے؟ رات ہوتی ہے دن کہاں جاتا ہے؟ بایزید بستامی نے کہا سن، جب دن ہوتا ہے تو رات اللہ کے گامے سے علم میں چلی جاتی ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو دن اللہ کے گامے سے علم میں چلا جاتا ہے۔ گاڑا ہو گیا؟ آسان سمجھ لو، گامے سے علم کہتے ہیں کہ جہاں کسی نبی اور فرشتے کی رسائی نہ ہو، پہنچ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں گامے سے علم۔ عزیزان محترم، یہ تمام سوالوں کے جواب حضرت بایزید بستامی نے دیے، اور بے شمار سوالات ہیں لیکن میں وقت کا خیال رکھوں گا۔ یہ سوالات کے جواب دیے، اس کے بعد اختصار سے یہ سن لیجئے کہ راہب خاموش ہو گیا، پادری چپ ہو گیا۔ بایزید بستامی بولے پادری اور سوال؟ کہا ہو گئے حضرت، ہو گئے۔ تو اب میں تم سے سوال کروں گا، میں تم سے کروں، تم نے اتنے کیے، تم نے 80 سے زائد سوالات مجھ سے کیے، 80 سے زائد، اب تم صرف ایک سوال کا جواب میرا دے دو، صرف ایک۔ کہا بولو کون سا سوال ہے؟ بایزید بستامی نے کہا یہ بتاؤ آسمان کی کنجی، آسمان کی اور جنت کی کنجی کیا ہے؟ ان لوگوں میں تم صرف اتنا بتا دو۔ پادری، رہبر تیرے موجود، لوگ تیرے موجود، جنتا تیری موجود، علاقہ تیرا موجود، جگہ تیری موجود، لیکن یہ محمد رسول اللہ کا غلام تنے تنہا اکیلا موجود، تجھے للکار رہا ہے، صرف ایک سوال کا جواب دے دے کہ آسمان اور جنت کی کنجی کیا؟ پادری خاموش ہو گئے جی، جواب نہیں تھا۔ اب جواب دے بھی تو دے بھی کیسے؟ قوم سامنے جو کھڑی تھی، قوم نے کہا شیخ اس کے جواب دو۔ اس نے اتنے سوالوں کے تمہارے جواب دیے، ایک سوال کا تم بھی جواب دو۔ پادری بولا اگر میں جواب دے دوں گا تو تمہیں ہضم نہیں ہوگا اور تم میرا ساتھ چھوڑ دو گے کہ جواب تو شیخ تمہیں دینا ہی ہوگا۔ تو سن لو، اس نے جو سوال کیا آسمان کی کنجی اور جنت کی کنجی، وہ کوئی اور نہیں ہے۔ آسمان اور جنت کی اگر کنجی ہے کوئی، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کلمہ ہے۔ آسمان اور جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اتنا جب پادری نے کہا ہے، پادری بولا اے بایزید بستامی اب دیر نہ کیجئے، کلمہ پڑھیے، اسلام میں داخل کریے۔ بایزید بستامی نے کہا پڑھ لو پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قوم نے کہا اے ہمارے سردار، جب دنیا میں تمہارے ساتھ رہے تو یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہاں اپنے ساتھ ہمیں بھی ساتھ میں لے چلو۔ اتہاس گواہ ہے کہ جتنے لوگ موجود تھے لاکھوں کا مجمع تھا، ہزاروں رہبر، ہزاروں لیڈر، ہزاروں پادری اور راہب، تمام کے تمام اسی میدان میں کلمہ پڑھے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔
بایزید بستامی نبی نہیں تھے جی، اللہ کے ولی تھے، رب کے نیک بندے تھے. اللہ نے کیسی طاقت اور قوت عطا فرمائی، کیا محبت کی ہوگی رب نے، کتنا درجہ مقام اور رتبہ عہدہ دیا ہوگا انہیں کہ ہزاروں لوگ ان کے ہاتھ تک کلمہ پڑے ہوئے اسلام میں داخل ہو گئے. اسی لیے کہتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ خبردار، ہوشیار، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، نہ تو وہ رنجیدہ ہوتے ہیں، نہ انہیں کوئی خوف ہے، اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کی حفاظت تو ان کا رب کر رہا ہوتا ہے. اور ان اولیاء کے تعلق سے حدیث قدسی ہے بخاری کے اندر، رب نے ہی ارشاد فرمایا، اے لوگو، جو میری اولیاء سے، جو میرے دوستوں سے، جو میرے ولیوں سے اگر دشمنی رکھے، اس سے میرا اعلان جنگ ہے. اور اس حدیث پر تمام کا اتفاق ہے، بخاری کی ہے، انکار بھی نہیں. بخاری کی روایت کہ جو کسی ولی سے نفرت رکھے، بغض رکھے، اس سے میرا اعلان جنگ ہے، یہ اللہ نے کہا ہے. عزیزان محترم، کہ اولیاء اللہ کا درجہ دیکھیں. اور جیسے میں نے شروع میں کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 1 منٹ کا میں ایک حدیث ذکر کر رہا ہوں، کیونکہ ابھی اسٹیج پہ بیٹھا تھا، ایک صاحب نے کہا ایک معجزہ حضور کو اور ذکر کر دو، تو اسی کلمے میں ذکر کر دیتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک میدان میں تھے، ایک اعرابی آیا، کہا اللہ کے رسول ہو؟ کہا رب کا نبی ہوں اور رب کا رسول ہوں. کہا اگر نبی ہو تو کوئی معجزہ تو لے کر آئے ہوگے، کہ جو نبی ہوتا ہے وہ معجزہ دکھاتا ہے. اگر تم نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھا دو. مصطفیٰ نے فرمایا، اعرابی کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا یہ سامنے ایک درخت ہے، اس کو تم یہاں بلا دو، میں مان جاؤں گا تم اللہ کے نبی ہو. حضور نے فرمایا، سن لو اپنے مصطفیٰ کا مقام، جان لو اپنی نبی کا درجہ، رب نے کیا دیا ہے مقام، سن لو صاحب. مصطفیٰ نے فرمایا، اعرابی میں بلاؤں اس درخت کو، یا تو خود جا اور اس درخت سے یہ کہہ دے، یا ایھا الشجر ان محمد یدعوک، اے درخت تجھے محمد عربی بلا رہے ہیں. اعرابی گیا اور درخت کو کہا، اے درخت تجھے محمد رسول اللہ بلا رہے ہیں. تاریخ یہ کہتی ہے درخت دائیں ہلا بائیں ہلا، زمین کو چیرتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گیا اور کہا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک حبیب اللہ. اعرابی نے کہا، یا رسول اللہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ میرے نبی نے فرمایا، جو تو دیکھ رہا ہے یہی سچ اور حق ہے، یہی سچ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعرابی کیا کہتا ہے؟ کہا، یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیے، اسلام میں داخل کیجئے. مصطفیٰ نے فرمایا، پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، ایسا درجہ رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے. امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، ان کے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیر سجدوں میں گرا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.